دعویٰ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں اور مسلمان بھی کرتے ہیں کہ ان کی فلاں 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 کتاب جو ہے وہ سچی ہیں اور خدا کے الفاظ ہیں، لیکن خدا کے الفاظ کون سے ہیں، اس کا پریکٹیکل ثبوت کیا ہے؟ پریکٹیکل ثبوت یہ ہوتا ہے کہ جو خدا کا کلام ہوگا اس خدا کے کلام کے اندر خدا کی طاقت بھی ہوگی ایسی، جس کی وجہ سے پریکٹیکلی طور پہ نظر آ رہا ہوگا کہ واقعی میں یہ قرآن ہے یا بائبل ہے، کچھ بھی ہے، وہ 100%، 100% انسانی چینجز کے بغیر وہ واقعی میں خدا کا کلام ہے۔ پریکٹیکل ثبوت وہ یہ کہ قرآن ایسا کلام ہے جو 100% میمورائز ہو جاتا ہے میموری میں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی، 5 5 سال کے بچوں میں، مسلمانوں کے اندر لاکھوں ہزاروں ایسے بچے ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیے ہوئے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو قرآن کو کمپیوٹر کی طرح آگے پیچھے سے بھی سنا سکتے ہیں، شروع سے شروع کریں تو آخر تک بھی سنا سکتے ہیں، جہاں سے پوچھو وہاں سے بتا سکتے ہیں۔ اور قرآن کے اندر اگر کوئی ذرا سی غلطی کرنے کی کوشش کر بھی دے، جان بوجھ کے کرے یا جانے میں ہو جائے، تو دوسرے جو قرآن کے میمورائزرس ہیں وہ فوراً آن دی اسپاٹ پکڑ لیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ زیر زبر کی بھی غلطی اگر وہ کر دے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ قرآن کے مقابلے میں دنیا کے تمام مذاہب کے اندر جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں، وہ چونکہ 100% وہ قرآن وہ خدا کا کلام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کسی بھی مذہبی کتاب کو ان کا کوئی بھی پیروکار اور ان کا کوئی بھی پیشوا وہ مکمل طور پہ حفظ نہیں کر سکتا، نہ کبھی کیا اور نہ ہی کبھی کرے گا اللہ کے حکم سے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ کا 100% کلام ہے، اس کی گارنٹی اللہ نے لی ہے، اس کی پروٹیکشن کی گارنٹی اللہ نے لی ہے، اس کا دعویٰ قرآن میں اللہ نے کیا ہے حفاظت کا، تو وہ حفاظت کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر رہا ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کو اس نے پاور دی ہوئی ہے کہ ان کو قرآن حفظ کروا دیتا ہے۔ کون کرواتا ہے؟ یہ اللہ کرواتا ہے ان کو حفظ۔ خود سے پاسبل ہوتا، اگر خود سے پاسبل ہوتا اور اللہ کا کلام نہ ہوتا تو پھر تو دنیا کے دیگر مذاہب کی بھی دیگر کتابوں کو ان کے مذہبی پیروکار بھی حفظ کر لیتے ہیں، حالانکہ پریکٹیکل طور پہ ایسا نہیں۔ چونکہ پریکٹیکل طور پہ ایسا ممکن نہیں، اس لیے اس پریکٹیکل کے سامنے ہی ثابت ہوتا ہے کہ جو قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ پریکٹیکل طور پر اس دنیا کے اندر جو انسان اس گلوب پر رہتے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے تو صرف دین اسلام کے مسلمانوں میں ہی قرآن کے میمورائزرس ملیں گے جو قرآن کو حفظ کر پا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے جو پروٹیکشن، جو ہیلنگ، جو ہولی پاور ہے اس کو میمورائز کروانے کے لیے جو فراہم کی جا رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے، جو کائنات کا بادشاہ ہے، وہ ان کو پرووائڈ کر رہا ہے۔ اور چونکہ دنیا کے دیگر مذاہب کے پیچھے کوئی وہ جس کو وہ خدا کہتا ہے وہ کوئی بھی ایسا خدا ہے نہیں اصلی میں، کیونکہ اصل تو اللہ ہے، تو اللہ چونکہ ان کو پاور وہ نہیں پرووائڈ کر رہا اس طرح کی ہولی میموری، اس وجہ سے کوئی بھی غیر مسلم اپنی مذہبی کتاب کو حفظ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جن خیالات کو خدا کہتے ہیں وہ خدا ہی نہیں ہے، اور جو اصلی خدا ہے وہ اللہ ہے، اور غیر مسلم اللہ کو خدا مانتے نہیں، اس وجہ سے ان کو یہ پاور نہیں مل سکتا کہ وہ اپنی کسی کتاب کو حفظ کر لیں۔ لیکن قرآن ہی کو اگر کوئی حفظ کرنا چاہے تو صرف قرآن ہی کو حفظ کر سکتا ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام حفظ ہو سکتا ہے۔ انسان کا کلام 100% پوری کتاب کسی کے پاس ہو، اس کو شروع سے آخر تک حفظ کر لے، پھر اس کو ریسائٹ کر لے اور بیک فورتھ بھی سنا دے کوئی قرآن جتنے سائز کی کوئی کتاب، یہ ناممکن ہے۔ یہی اس کا پریکٹیکل ثبوت ہے، کیونکہ اگر کوئی یہ کہے کہ مسلمانوں میں تو یہ رواج ہے کہ قرآن کو حفظ کیا جاتا ہے، تو کیا مطلب کہ دنیا کے دیگر تمام مذہبی کتابوں کے اندر کوئی رواج، کوئی اتنے بڑے بڑے اسکالرز ہیں، اتنے بڑے بڑے میموریز کے حوالے سے سائنٹیفک ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، بڑے ذہین قسم کے لوگ ہیں، بڑی اپنی دیگر شعبدے بازی اور میجکس وغیرہ دکھانے والے لوگ ہیں، تو پھر وہ اپنے مذہبی کتاب کو کیوں حفظ نہیں کر پا رہے، اور کوئی ایک بھی کیوں نہیں ہے؟ اسلام کے اندر کم و بیش تقریباً 2 ارب مسلم ہیں، اور ایک طرف 5 ارب سے زائد غیر مسلم ہیں۔ 5 ارب سے زائد غیر مسلموں میں ایک بھی نہیں ہے جس نے اپنی مذہبی کتاب کو مکمل طور پر 100% حفظ کیا ہو، جبکہ مسلمانوں کے دین اسلام کے اندر جو مسلمان ہیں ان میں تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلم میمورائزرز ہیں قرآن کے۔ تو یہ قرآن کی ہولی ہونے کی اور پریکٹیکل طور پر اللہ ہی کا کلام، یعنی کہ سچے خدا کا کلام ہونے کا پریکٹیکل ثبوت ہے ان کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کریں۔